سوال جواب کے سیشن کا آغاز کروں گا میں محترمہ نائلہ مجوکا صاحبہ کا ایک سوال ہے، اس کے بعد ہم دیگر احباب کو موقع دیں گے۔ ان کا سوال ہے کہ کیا حاشیہ پر رہنے والوں کی نفسیات مرکز یا طاقت رکھنے والوں سے مسلسل متاثر ہوتی رہتی ہیں؟ یہ دبی ہوئی نفسیات کب اور کس طرح تبدیل ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ان سے متاثر نہیں، بلکہ صرف متاثر ہی نہیں ہوتی بلکہ ان جیسا بننے کی خواہش بھی پیدا کرتی رہتی ہے اپنے ساتھ، کیونکہ وہ متن کے اندر یعنی مرکز کے اندر جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ ان کو مسلسل نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں، جو حاشیے پر ہوتے ہیں لوگ، جو رایہ ہوتی ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی یہ مسلسل خواہش ہوتی رہتی ہے، جنم لیتی رہتی ہے ان کے اندر، کیونکہ اس طرح جمپ کر کے متن کا یا مرکز کا حصہ بنے۔ اور جو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی غریب یا کمزور طاقتور بن جائے، طاقت حاصل کر لے، تو ہم سماج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رول بہت نیگیٹو ہوتا ہے اور وہ بہت نقصان پہنچانے کی صلاحیت سے مالا مال وہ ہوتا ہے وہ۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی نے سی ایس ایس کر لیا، کسی غریب آدمی نے، تو ہمارے یہاں ہیڈ لائنز بنتی ہیں، ہمارے ٹیلی ویژن کے اندر، ہماری نیوز کے اندر، یہ غریب آدمی تھا، اس کا باپ ایک گول گپے کی ریڑھی لگاتا تھا، بچے نے سی ایس ایس کر لیا۔ اچھا، وہ گول گپوں کی ریڑھی والا اگر اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دے یا ٹیچر بنا دے یا کوئی ایسا سوسائٹی کا پازیٹیو کردار ادا کرنے والا جس کے پاس طاقت نہیں ہے، تو کبھی ہیڈ لائن نہیں بنے گی۔ ہیڈ لائن وہاں بنے گی جہاں پر وہ طاقتور ہے، طاقت اس نے حاصل کر لی ہے۔ تو یہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہوتا ہے، غریب کے ذہن میں بھی اور طاقتور کے ذہن میں، کہ ان کا یہ ہمارے لیے دو لائنیں علیحدہ علیحدہ ہیں، آپس میں ملتی نہیں ہے کہیں آگے۔ اگر مل جائیں تو وہ ایک ہیڈ لائن خبر ہے، دونوں آشنا ہوتے ہیں اس چیز سے، آگاہ ہوتے رہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ کافی کوشچنس آ رہے ہیں، تو میں 2-3 سوال اکٹھے لے کے پھر آپ تک ریفر کر دیتا ہوں جی تاکہ ہم سب کو بارے بارے ایڈریس کر لیں۔ پہلے تو عثمان قاضی صاحب، سر پلیز اپنے مائک انمیوٹ کر کے سوال پوچھ لیجیے گا۔ جی بہت شکریہ دونوں ڈاکٹر صاحبان کا اور منتظمین کا اس پرمغز گفتگو کے لیے۔ سوالات تو 1000 میرے ذہن میں اٹھے ہیں، مگر وہ شاید الگ سے پوچھوں گا۔ دو نکات پر میں قاسم صاحب کی رائے جاننا چاہوں گا۔ ایک نقطے کی جانب درویش صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ بظاہر قاسم صاحب کا جو پاور ڈس بیلنس کو یا امبیلنس کو دور کرنے کا جو نسخہ ہے، وہ کچھ صوفیوں درویشوں کا سا ہے کہ میں اپنی ذات میں مطمئن ہو جاؤں، مجھے پاور کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو ان کے خیال میں ان پر تو شاید یہ لاگو ہوتا ہو، کارگر ہوتا ہو، لیکن بحیثیت مجموعی پورے معاشرے کو اس طریقے کا صوفی منش بنانا تو بڑا مشکل ہوگا۔ اور تاریخ میں موجود ہے، اگر صرف اکنامک پاور کے حوالے سے ہی دیکھا جائے تو سینٹ سائمن صاحب، فیورباخ صاحب، اور وہ کیا تھے فرانس کے وہ پاورٹیز تھیفٹ والے، پیئر پرودن صاحب، انہوں نے تبلیغی طریقے سے جو اکنامک پاور کا امبیلنس اسے دور کرنے کی کوشش کی، اور وہ کمیونز بھی بنائے کہ بوت اسٹریپ، وہ نہیں چلے۔ تو پھر اس کے مقابلے میں مارک صاحب نے اینٹی ڈورنگ میں بھی کہا کہ جس کا یہ تبلیغ سے حل ہونے والا کام نہیں ہے، اس کے لیے مقہور طبقات کو، ڈس ایمپاورڈ طبقات کو آرگنائز ہو کر اٹھنا پڑے گا اور تختہ الٹنا پڑے گا قابض اور ایمپاورڈ طبقات کا۔ تو یہ دو الگ الگ بحثیں ہیں اس بارے میں پاور بیلنس کو درست کرنے کے حوالے سے کہ صوفیوں والا طریقہ اور وہ۔ اچھا، ایک ضمنی بات اور بھی اگر اجازت ہو وہ بھی میں گوش گزار کر دوں، ورنہ نیند اڑ جائے گی میری۔ اچھا، اور وہ عرض یہ ہے میری کہ آپ نے فرمایا کہ جی پاور کی خواہش نہیں ہے۔ دیکھیے، پاور کا آپ نے خود بھی فرمایا کہ دو استعمالات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ پریونٹیو کہہ لیجیے یا ڈیفینسو پاور، مجھے پاور اس لیے چاہیے کہ میں آپ کی طرح بھی بچوں میں خوش ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، دوستوں سے ملتا ہوں، جو جی چاہتا ہے لکھتا ہوں وغیرہ، لیکن اگر مجھے سڑک پر جاتے ہوئے بے قصور پولیس والا پکڑ کے 2 تھپڑ لگا دے اور میری عزت نفس کو مٹی میں ملا دے، تو میں اس صورتحال سے بچنے کی خاطر شاید مبشر صاحب کی طرح جیب میں پریس کا کارڈ رکھ کے کسی قسم کی پاور اٹین کرنا چاہوں۔ تو وہ ایک الگ پہلو ہے میرا خیال ہے کہ پاور کو کرنے کی خواہش کے پیچھے جو کار فرما ہے۔ اور ایک پہلو یہ ہے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر القاء ہوا ہے کہ یہ سب کے سب گدھے ہیں، یہ بنگالی ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ نیچ نسلیں ہیں، انہیں سیولائز کرنا، وائٹ مینز برڈن جو ہے اپنے کندھے سے اتارنا، وہ میری ذمہ واری ہے۔ اس لیے میں ڈسٹرکٹیو پاور چاہتا ہوں، یا یوں کہیے کہ دخل اندازی کی قوت مجھے درکار ہے، خدائی مشن کو
کارگر لانے کے لیے، اور اس کی بھی بہت مثالیں تاریخ میں موجود ہیں. تو ان دو نکات کے حوالے سے، ایک تو وہی درویشی طریقہ بمقابلہ بغاوت کا طریقہ، اور دوسرا یہ کہ پاور کو حاصل کرنے کی جو خواہش ہے اس کے پیچھے جو عوامل ہیں ان کی کم از کم ان دو کیٹیگریز کو وہ کیسے دیکھتے ہیں. بہت نوازش، شکریہ. جی میں بالکل. اچھا قاضی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو خیر میں نے اپنی مثال ایسی دے دی اور آپ نے سارا تھیسس اسی پہ بنا لیا آپ نے. دیکھیے، نقصان پہنچانے کی جو صلاحیت نہیں رکھتا وہ درویشی ہے میرے نقطہ نظر سے. ایک بہت بڑا سپورٹس مین، بہت بڑا کھلاڑی، بہت بڑا ایکٹر، شہرت رکھنے والا، بے پناہ طاقت کے پلرز آپ کو نظر آئیں گے، وہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. وہ کسی کو اپنی طاقت تقسیم نہیں کر سکتے، تقسیم کر کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ درویشی کے ایلیمنٹ پہ کھڑے ہیں، میرے والی ایلیمنٹ پہ کھڑے ہیں. میں ایسے کئی ڈاکٹرز، کئی ایسے سائنٹسٹ، کئی ایسے مثالیں دے سکتا ہوں، ٹیچرز کی، اسپورٹس مین، کھلاڑیوں کی، بزنس مین کی، جو اپنا بہترین کام کرتے ہیں، ویری پاورفل پرسنالٹی معاشرے کے اندر. میں وہی تو مثال یہاں دے رہا ہوں کہ ایک پوری فہرست جو ہے وہ ہر سال شائع کرتے ہیں کہ موسٹ انفلوئنشل پاورفل پرسنالٹیز. ہمارے ہاں وہ تصور رائج نہیں ہے. ملالہ یوسفزئی کو انہوں نے موسٹ پاورفل وومن قرار دیا. فرض کریں انہوں نے کہا جی یہ فلاں ایکٹر ہے جی، اس نے فلاں گوگل کا یہ بنایا تھا، یہ موسٹ پاورفل پرسنالٹی ہے، اس نے اتنے اثر انداز ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب کہ جو پاور کا تصور ہے ہمارے ہاں وہ بڑا گھٹیا قسم کا ہے. جس طرح آپ نے مثال بھی دی کہ میں نے پھر پریس کارڈ ایک بنایا تو پاور حاصل کر لی کہ اچھا تم اس طرح روکتے ہو تو پھر میں تمہیں اس طرح روک لوں. یہ بڑا سطحی قسم کا پاور کا. ہمارے ہاں پاور کا تصور وہ والا رائج نہیں ہے جو کسی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، جو کسی کو اثر انداز ہونے کے قابل بنا سکتا ہے، جو کچھ تبدیل کر سکتا ہے سماج میں پازیٹیولی. اسکول بنانے والا پاورفل نہیں ہے، اسکول کو گرانے والا پاورفل ہے. اسکول بنانے والا کیوں نہیں پاورفل ہے آپ کے سماج کے اندر؟ کسی یہ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو یہ درویشی نہیں ہے جو اسکول بنا رہا ہے، یعنی وہ جو حجروں میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بالکل میں یہ نہیں بات کر رہا. وہ جو اسکول بنا رہا ہے پتہ نہیں کتنی اس کے تعلقات ہیں، وہ کن کن چیزوں سے پیسے جوڑ کے اور ایک اپنی انٹلیکٹ کو، اپنی دانش کو، اپنی پوری صلاحیتوں کا استعمال کر رہا ہے. وہ بڑا پاورفل آدمی ہے. لیکن اس اسکول کو گرانے والا اگر جتھا لے کے آ جائے یا کوئی سیاست دان ایک سائن کرے کہ اٹھاؤ سارا زمان، ہمارے ہاں پاور کا اس تصور کو، کنسیپٹ کو مانا جاتا ہے. تو میرا فوکس اس پوری کتاب میں یہ ہے کہ ہمیں اس تصور سے روکنا چاہیے. جیسے آپ نے مثال بھی دی مارکس کی، میں نے کسی ازم سے میں نے اس لیے تھوڑا سا دور رہنے کی کوشش کی کہ پریکٹیکل فارم میں چیزوں کو دیکھا جائے. تو مارکس کا بنیادی تھاٹ بھی یہی ہے کہ وہ طاقت کے اس تصور کی نفی کرنا چاہ رہا ہے اور اس تصور کو رائج کرنا چاہ رہا ہے جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جن کے ہاں جو پروڈکٹ کو بنا رہے ہیں، جو خام مٹیریل سے فنش گوڈ تک چیزوں کو لا رہے ہیں قابل استعمال، یہ پاورفل لوگ ہیں. مارکس نے اسی طرح توجہ دلائی ہماری کہ یہ پاورفل، انہیں پاور میں آنا چاہیے. پاور میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر وہ بن جائیں نقصان پہنچانے. وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ انہیں ایلینیٹ کرتے ہیں ان کی پروڈکٹ سے، ان کی چیزوں سے. ایلینیشن کا جو پورا بیگانگی کا تصور جو ہے اسی لیے پیدا ہو رہا ہے کہ وہ ان کی صلاحیتوں کا استعمال کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس تصور کو رائج کیا جائے جو پروڈیوس کرتا ہے، پروڈکٹیو ہے، اثر انداز ہوتا ہے معاشرے کے اندر، جو تعمیر کرتا ہے، جو اپنی تجریدی قوتوں کا، اپنی تخیلاتی قوتوں کا سہارا لیتے ہوئے معاشرے میں تبدیلی لاتا ہے. یہ سطحی جو حصی قوتوں کا سہارا لینا ہے کہ جی مجھے ایک جنسی قوت مل جائے، مجھے گھر مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، فلاں مل جائے، یہ جو پاور کا تصور ہے یہ طاقت کے ایک بڑے سطحی تصور سے جڑا ہوا ہے. میں اس پہ جو ہے فوکس کرنا چاہ رہا تھا. شاید میری بات اس طرح کنوے نہیں ہوئی. جی بہت شکریہ. ذیشان ہاشم صاحب کافی دیر سے منتظر ہیں سر. کافی دیر سے انتظار کا شکریہ. اچھا میں نا کافی کنفیوز ہو رہا ہوں اس پوری ڈسکشن میں بطور ایک پولیٹیکل اکانومی کے اسٹوڈنٹ کے. تو میرا جو کوشچن ایک ہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں اپنی کنفیوژن ذرا دور کر کے پھر میں کوشچن کی طرف آؤں گا. وہ یہ ہے کہ پاور کی ڈیفینیشن، کیونکہ ساری بحث جو ہے نا
اس کی ڈیفینیشن پہ کھڑی ہے. اگر مختصراً اس کو ڈیفائن کر دیں کہ آپ اس کو کن معنوں میں ڈیفائن کر رہے ہیں تو میں پھر اس کے بعد اپنے کوشچن کی طرف جاؤں گا. جی، پاور طاقت وہ چیز ہے یا وہ صلاحیت ہے جو دوسروں پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، دوسروں کو نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. نیگیٹو ہوگی تو وہ نقصان پہنچانے کی فارم میں ہوگی، پازیٹیو ہوگی تو وہ تعمیر کرنے کی فارم میں ہوگی. تو ہر وہ شخص جو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے وہ ایک نیگیٹو پاور کا حامل ہے، اور وہ ہر وہ شخص جو تعمیر کر سکتا ہے وہ تعمیری پاور کا حامل ہے. تو میں اس کو اس طرح اس میں ڈیفائن کیا ہے. اب آپ پتہ نہیں ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں. جی اچھا، اب کوشچن یہ ہے کہ ابیلٹی ٹو انفلوئنس تقریباً سوسائٹی میں تقریباً ہر کسی کے پاس تھوڑی بہت ہوتی ہے. تو ایک پاور لیس سوسائٹی جو ہے وہ ناممکن ہے کہ ایک ایسی کہ اگر ہم نہ بھی چاہیں تو ہم کسی نہ کسی طرح سے انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی آپ نے کہا کہ میں پاور نہیں چاہتا، لیکن آپ اپنی بک کی صورت میں ایک طرح سے ایک انفلوئنس کر رہے ہیں، تو آپ بھی ایک پاور کے حامل ہیں. اچھا، دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک تو کوشچن ایک تو یہ بات ہو گئی کہ پاور لیس سوسائٹی ناممکن ہے. دوسری یہ کہ جیسے لارڈ ایکٹن کہتا ہے کہ پاور کرپٹ کرتی ہے، تو جتنی آپ کے پاس پاور زیادہ ہوگی تو اتنا زیادہ کرپٹ کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاور کی جو کنسنٹریشن ہے وہ سب سے بڑا پرابلم ہے، نہ کہ پاور کی موجودگی کہ اپنی وہ اگر وہ قلیل شکل میں موجود ہے. کیونکہ اگر آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی صورت میں تو لازمی بات ہے آپ کسی نہ کسی پر انفلوئنس کر رہے ہیں، اور اس طرح سے آپ ایک انفلوئنشل پرسن کی صورت میں یا پاورفل پرسن کی صورت میں سامنے آئیں گے. اب جو کوشچن جب شفٹ ہو جاتا ہے کہ کنسنٹریشن آف پاور کو کیسے روکا جائے، تو اس کے لیے باقاعدہ جو جیسے رول آف لا کی شکل میں یا جو پیرالل انسٹیٹیوشنز کی شکل میں، اور جو سمجھا یہ جاتا ہے کہ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی میں بھی کہ جو پاور کا سب سے بڑا سورس ہے وہ اسٹیٹ ہے. نان اسٹیٹ پاور جو ہیں وہ بہت ہی محدود ہوتی ہیں، اور ان کے اندر اتنی زیادہ پاور نہیں ہوتی کہ وہ انفلوئنس کر سکیں. لیکن جو اسٹیٹ کی پاور ہوتی ہے اس کے اندر اتنی زیادہ انفلوئنس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو بہت زیادہ تباہی بھی لا سکتے ہیں، اور بہت ہی کم امکانات ہیں. اگر ولیم اسٹرلی کی ریسرچ دیکھیں کہ لیڈرز میٹر کرتے ہیں کہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو اس سے خیر کی جو امکان ہے وہ کم ہی ہوتا ہے بنسبت شر کے. تو آپ اس پوری چیز کو مطلب کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ جی ذیشان، آپ بلکہ مجھے انڈورس کر رہے ہیں. ہمارے ہاں اسٹیٹ پاور کا جو تصور ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی پاورز کو استعمال کرنے کا تصور رکھتا ہے. ہمارے ہاں بہت ساری پاورز ہیں، اسٹیٹ پاور نہیں ہے صرف ہمارے ہاں، ہمارے روایتی معاشروں کے اندر، خاص طور سب نہیں، میں نے کہا سورس آف پاور، جو مین سورس آف پاور جو ہے جو سب سے بڑی. جی وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل ریاست کے پاس ہی ہوتی ہے، لیکن ریاست ان طاقتوں کے بغیر بالکل ادھوری ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جو نیریٹو پاور ہے، ریلیجیس نیریٹو پاور جو ہے، مذہبی بیانیوں کی جو طاقت ہے، اس کے آگے بعض دفعہ اسٹیٹ بھی جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے. وہ اتنی اسٹرانگ ہے، اتنی خوفناک ہے، اور وہ کلچز میں لے لیتی ہے آپ پوری سوسائٹی کو، اور لیا ہوا ہے اس کے بغیر آپ کی اسٹیٹ بالکل ناکام ہو جاتی ہے. کیونکہ اسٹیٹ نے ان کو پاور پمپ کی ہوئی ہے نا، پاور دیتی ہے، کیونکہ ان سے اسٹیٹ جو ہے ان پاورز کو یوز کرتی ہے. اس طرح پھر ہمارے ہاں جو بہت ساری جو سیٹ پیٹرنز کی پاور ہے، مثلا ہمارے ہاں سینٹرلائزیشن کی، نسلی بیانیوں کی، ہمارے ہاں قومی بیانیوں کی، ذات پات کی، ہمارے ہاں ایک ہسٹری کی جو پاور چلی آ رہی ہے، ہم اس کو غلامی کے تصور کی جو پاور ہے، یہ سب پاور جو ہیں وہ اسٹیٹ کے پیرلل کھڑی ہیں. اور اسٹیٹ بعض دفعہ اسٹیٹ کہہ بھی رہی ہو تو ہم ان کو نہیں مانتے یا اس طرح نہیں چلتے، اس کے خلاف کھڑے ہو جاتی ہے، اور اسٹیٹ ان پاورز کا پوری طرح استعمال کرتی ہے، اور انہی کے ذریعے ہی بعض دفعہ پاورفل آدمی پاور میں آتا ہے، اور پھر وہ اسٹیٹ کی پاور کا حصہ بنتا ہے میرے خیال میں. جی ڈاکٹر سعدیہ صاحبہ، آپ پلیز انمیوٹ کر کے سوال پوچھیں. بہت شکریہ ندیم. میرے دو سوالات ہیں. پہلا، اور دونوں پاکستانی سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہی ہیں. ایک تو ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ کچھ طاقتوں کو، طاقت کا جو بھی آپ تصور لے لیں، ٹینجیبل، انٹینجیبل، سافٹ، ہارڈ پاور، ہم نے کچھ
ताकतों को लेजिटिमेसी दी है और उसके लिए बाकायदा बयानियाँ हमने डेवलप किए हैं, बाकायदा हमने पॉलिसीज बनाई हैं, बाकायदा हमने जबर से काम लिया है। उनकी कुछ इदारों, कुछ लोगों की पावर को लेजिटिमाइज कर दिया है। उसको हम आइडियलाइज करते हैं, हमारे बच्चे आइडियलाइज करते हैं, नौजवान आइडियलाइज करते हैं, कहीं ना कहीं उसे मजहबी बयानिया ने भी उसको बहुत ज्यादा इंडोर्स किया उस पावर को। आप समझ रहे होंगे अस्करी पावर की बात हो रही है। और एक और पावर आपने पहले क्योंकि डिफाइन किया ना, ओहदा है, दौलत है, सियासत है, इस तरह का अस्करी पावर है। तो फिर आ जाती है एक सियासत। सियासत भी डेफिनेटली पावर ही है ना। आप खुद लेजिट होती तो सबसे ज्यादा लेजिटिमाइज है, क्योंकि हम अपनी वोट की ताकत से मुंतखब करके कुछ लोगों को भेज रहे हैं कि हमारे बिहाफ पे ताकत का इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे मुल्क में उस ताकत को जो लेजिटिमाइज्ड है एक्चुअली, उसी को सबसे ज्यादा मतून किया जाता है। कभी करप्शन के नाम पे, कभी पर्सनल इंटरेस्ट के नाम पे, कभी ट्रेडर्स के नाम पे, कभी हम उन्हें गद्दार कहते हैं, कभी हम उन्हें कम दर्जे का मुसलमान कहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ताकत, आपने बार्टर का किया यूज, के बार्ट कन्वर्टेबल है ना। एक इदारा, एक शख्स, एक नस्ल, एक कौम दूसरी कौम को, दूसरे इदारे को ताकत तरसील कर सकते हैं, ले सकते हैं उनसे जो भी उनके ताकत के सरचश्मे फायदा उठा सकते हैं, कभी सपोर्ट करके, कभी उनके अगेंस्ट जाके। तो हमारे यहाँ जब ताकतवर को मतून किया जाता है, लानत मलामत की जाती है, खास तौर पे जो सियासी तबका, मैं उसी को कहूंगी, तो आपको नहीं लगता कि पूरा एक बयानिया डेवलप किया गया है? वरना ताकत इटसेल्फ इतनी खराब चीज नहीं है, ताकत का होना कुछ बुरा नहीं है, लेकिन क्योंकि बयानिया डेवलप किया है, और वो इसलिए नहीं है कि कमजोर के अगेंस्ट जा रही है, वो इसलिए कि इदारों के दूसरे इदारे की मोनोपोली को खत्म कर रही है। तो ये बताइएगा। और सेकेंड, थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। पाकिस्तान में ताकत का हकीकी सरचश्मा, मंबा, जो भी कह लें, वो अस्करी ताकत है या मजहबी ताकत है? बहुत शुक्रिया। अच्छा कासिम साहब, मैं इसके साथ एक दो सवाल जोड़ना चाहूँगा, चैट में आए हैं और इससे मुतल्लिक़ ही है। एक तो ख्वाजा नवीद साहब का सवाल है कि क्या बयानिया ताकत के लिए नागुज़ीर होता है, यानी क्या ताकत का तस्वुर बयानिया के बगैर भी मुमकिन है? प्लीज साथ जोड़ के इसका जवाब। जी, मैं कोशिश करता हूँ सवाल आपके जवाब देने की। अच्छा देखिए, सियासी बयानिया जो जिस पे सियासत पे अभी मैडम जो बात कर रही थी, हमारे यहाँ सियासतदानों का एक बयानिया बनाया गया। उन्हें कहा गया कि ये ताकत रखते हैं, ये उसका नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो जो सियासतदान हैं, ये जिस लिहाजा करप्ट लोग और घटिया लोग, इस तरह के लोग जो हैं वो सियासत का हिस्सा बन जाते हैं और सियासतदान है। और जो चूंकि हम हर वक्त मुश्किल में हैं और हर वक्त हम बहरान का शिकार हैं, और शुरू से जब से हम बने हैं, तख्लीक में आए हैं रियासत के तौर पर, तो हमने हमेशा सियासतदानों को ही मुअद्दिल-ए-इज़्ज़ाम ठहराया। ये एक बनाया गया बयानिया, ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने इसमें लिखा है पूरी तफसील से कि हमारे यहाँ ये पूरा नैरेटिव बनाया गया कि सियासतदान जो है एक जिम्मेदार है। पहला बयानिया तो ये बनाया गया कि तमाम पावर्स का मरकज़ सियासतदान होता है और सियासतदान ही हर चीज़ कर रहा है, और वो उसी से सारी चीज़ें जो अब मसाइल मुश्किलात जो आ रही हैं, चूँकि हालत ठीक नहीं है और हमारे पास मसाइल हल नहीं हो रहे, लिहाजा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सियासतदान से हर चीज़ जुड़ जाती है। हालांकि इस तरह नहीं है। हमारे यहाँ बहुत जिम्मेदार जो है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी भी रही है। हमारे यहाँ दूसरे पावर्स के जो पिलर्स हैं, ये भी उसी तरह जिम्मेदार हैं, और बल्कि असल जिम्मेदार कोई और हैं। तो लिहाजा ये एक बयानिया बनाया गया, और बयानिया की बड़ी ताकत होती है, बयानिया को इस तरह नहीं तोड़ सकते। जिस तरह आप कह रहे हैं कि बयानियों के अलावा भी ताकत होती है, ज़रूरी नहीं है। एक तो एक वैसी नेचुरल है ना, एक तो नेचुरल पावर का तस्वर है कि शेर मुझे देख रहा है, वो सारी बात मुझे वो चीर फाड़ कर देगा। तो एक बयानिया की पावर है कि ये मैंने इसको तस्लीम कर लिया हुआ। तो लिहाजा बयानियों के अंदर एक बड़ी खौफनाक ताकत होती है, और हमारे यहाँ बयानियों के ज़रिए ये बावर करवाया गया कि ये ताकतवर हैं, ये ज़िम्मेदार हैं, और लिहाजा जो कुछ हो रहा है ये इनके खाते में जाना चाहिए। और दूसरा जो सवाल मैम ने किया, वो बिल्कुल हमारे यहाँ जो मैंने इस पर बड़ा लिखा है बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कि हमारे यहाँ जो सुप्रीम पावर है वो अस्करी पावर है,
اور وہ ان تمام پاورز کا استعمال کرتی ہے اور تمام پاورز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ورنہ ریاست کے اندر کوئی ایسی پاور کا وجود بھی نہیں ہو سکتا وہ ان کو تبدیل کی جا سکتی ہے. یہی ریلیجیس پاورز جن کا ہم استعمال کرتے رہے، اور وہی ابھی ریلیجیس پاور اب ہم ان کے خلاف ہیں. وہ جس کو چاہتے ہیں وہ ان بیانیے کے ذریعے ان کو کمزور کر سکتے ہیں، ان کو خراب کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے ہی وہ ان کو خوبصورت بنا کے پیش کر سکتی ہیں. لہٰذا یہ اٹھائی گیرے، جتھے، عہدیدار، یہ دوسرے اس طرح کی جو طاقتیں، چھوٹی چھوٹی دولت مند، ہمارے ہاں ایک دولت مند نے پورے شہر جو ہے کریٹ کر لیے. وہ کس طرح کر لیے؟ یہ اس کے پیچھے پاورز موجود ہیں، ہڈن پاور نہیں. اب تو وہ سب جانتے ہیں کہ کون سی پاور پیچھے موجود ہیں. لہٰذا طاقت جو ہے وہ طاقت کے قریب جاتی ہے اور اس کو کلچز میں لے لیتی ہے. اس سے اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ بھی طاقت کے تصور کی کیوں اب طاقت کا تصور ہر جگہ ہوتا ہے، ہر معاشرے میں ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہیں اس کے طاقت کے تصور کے ساتھ زندہ رہ سکتے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ طاقت نہیں ہے جو تعمیری ہو. یہ طاقت جو ہے یہ آپ کو ایک جونک کی طرح آپ کا خون چوس رہی ہے. یہ آپ کو گرو نہیں کرنے دے رہی، معاشرے کے اندر پازیٹیوٹی کو گرو نہیں کرنے دے رہی. لہٰذا ضروری ہے کہ اس کو پہلے اس پہ تو بحث، جس طرح آپ کے فورم سے یہ اس بحث کو اٹھایا گیا ہے، اس کے کارنرز کو پہلے پہچانا جائے اور بڑا گراس روٹ لیول پہ جا کے اس کی پاورز کے اسٹرکچرز کو پہلے ڈھونڈا جائے، تلاشا جائے. اس کے بعد پھر اس پہ ڈبیٹ بنائی جائے اور پھر ان کی ریکٹیفیکیشن کی طرف جایا جائے. اور معاشرے کے اندر اگر ہم بہتری چاہتے ہیں، اگر تبدیلی چاہتے ہیں، تو ان پاورز کے ساتھ نہیں آپ کر سکتے. ابھی آپ نے دیکھ لیا تبدیلی کے نام پہ وہ سب کچھ ہو رہا تھا. وہ جب آئے پاور میں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم تو ان کے کلچز میں ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہوا. سب کچھ وہی والے وہ سارے اٹھائی گرے، وہ سارے دوبارہ کیپچر انہوں نے کر لیا ساری اسٹرکچر. تو لہٰذا ہم کبھی بھی تبدیلی نہیں لا سکتے. نہیں یا تو یہ ایسا لینٹر ہے، یہ چھت کا یہ ٹوٹ کے گرنے والا ہے، یا تو اس کو پھر نیا بنائیں. تو نیا ہم بنا نہیں سکتے، یہ گرے گا تو شاید پھر اس وقت بنانا پڑے. لیکن اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نیریٹو پاورز کس طرح اڈاپٹ کی گئی ہیں اور کس طرح ہمیں اس کے اندر گون دیا گیا ہے، اور ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کے بغیر ہم چلتے نہیں ہیں. میرے خیال میں ان کو پہلے پہچاننے کی ضرورت ہے. جی بہت شکریہ. میں پہلے ایک سوال چیٹ میں آیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ براہ راست لے سکیں. ایم اے رحمان صاحب، سر اگر آپ براہ راست سوال پوچھ سکیں تو زیادہ میرے خیال میں مناسب ہوگا. جی السلام علیکم جی، تھینک یو. میں اس تناظر میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا، طاقت کے تناظر میں، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر طاقت کی نفی کی جا رہی ہے. تو اس میں میرے کوئی کم از کم 3 سوال ہیں. میں مختصر آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ بالفرض ایک بندہ یا ایک سوسائٹی جو پاور لیس ہے، جو دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو وہ سوسائٹی یا وہ شخص اپنا دفاع کل کو کیسے کرے گا؟ یعنی کہ نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائے یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن صلاحیت کی بات ہے کہ اس کے پاس اگر یہ صلاحیت نہیں ہے کسی کو نقصان پہنچانے کی، تو وہ اپنا دفاع کیسا کرے گا؟ اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا یہ سوال ہے کہ انسان تو ایک جو ہے وہ جنگل سے ایوالو ہوا ہے. تو جنگل میں تو یہی چلتا ہے کہ یا آپ شکار ہو جاتے ہیں یا آپ شکار کر لیتے ہیں. تو اس تناظر میں تو پاور لیس ہونا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی، یعنی کہ طاقت تو ناگزیر ہے اس تناظر میں. ایک تو یہ ایک میرا بنیادی سا سوال ہے طاقت کے حوالے سے. دوسرا جو جہاں پہ ڈاکٹر سعدیہ اور ذیشان صاحب نے بھی اس کے اوپر جو اسٹیٹ کی جو پاور ہے اس کے اوپر بات کی، تو میں خاص طور پر پاکستان کی جو تناظر ہے اس میں بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو اسٹیٹ ہے وہ طاقت کے حوالے سے کنفیوز کیوں ہے. کہ مثال کے طور پر 80 کی دہائی میں یا اس سے تھوڑا سا پہلے امہ کے نام پر ایک گروہ پر کیا گیا. پھر اس کے بعد جو نئی صدی آئی تو نئی صدی میں پھر روشن خیالی کے نام پر پھر اسی گروہ کو ختم کیا گیا. اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ 2020 کے بعد جو ہے وہ وہی گروہ جس کو امہ اور اس کے اندر تھوڑا سا تڑکا وطن پرستی کا ڈال کے اس گروہ کو یا پھر دوبارہ ابھارا جا رہا ہے. تو کیا اسٹیٹ کو کوئی اپنا قبلہ طاقت کے حوالے سے سیدھا رکھ نہیں سکتی؟ کیونکہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. جی پلیز. جی بہت شکریہ رحمان صاحب. اچھا یہ کون سا تصور ہے طاقت کا کہ آپ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچائیں
یعنی میں انسان ہوں تو میں خواہ جا کے کمزوروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دوں، طاقتوروں جو دوسرے حضرت میں صلاحیت طاقتور ہیں. جی جی جی، صلاحیت تو ہوتی ہے. دیکھیں میرے اندر صلاحیت ہے، میں انسان ہوں، میرے اندر بہت سو کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت تو موجود ہے. جو آپ کمزور سمجھ رہے ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی دوسروں کو نقصان پہنچانے کی؟ آپ ان کے پاس نیگیٹیوٹی کی ہی پاور کیوں دے رہے ہیں کہ وہ نقصان پہنچائے؟ چلیں واضح بات کر لیتے ہیں. آپ عسکری قوتوں کو ایسی صلاحیتیں کیوں دینا چاہتے ہیں کہ وہ بلا وجہ گولیاں مارتے رہیں اور لوگ کہتے رہیں کہ میرے پاس بندوق ہے؟ آپ انہیں یہ صلاحیت کیوں نہیں دینا چاہتے کہ یار تمہارے پتا جب تمہارے آگے کسی سپاہی کو گولی لگے تب تم اس کے 4 سپاہی مارو؟ تم یہ صلاحیت کیوں دینا؟ میرے پاس ایک صلاحیت ہے کہ میرے سامنے ایک بکری کھڑی ہے چھوٹی سی، قاسم بھائی ہم نے میں تو اس کو بندوق نقصان والوں کو پہنچا نہیں سکتا ہوں. دیا طاقت. تو میں یہ کیوں صلاحیت رکھنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو جا کے خامخواہ مارنا شروع کر دوں، یا ایک نیریٹو کریٹ کروں کہ یہ جو بکری ہے یہ میری طرف کسی وقت بھی بڑھ کے مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، لہذا اس سے پہلے میں اسے نقصان پہنچا دوں. تو لہٰذا یہ اب کیوں اس طرح کے تصورات ہم رکھنا چاہتے ہیں؟ ذیشان صاحب زیادہ بہتر اس چیز کو سمجھتے ہیں. قاسم بھائی ہم نے بندوق والوں کو نہیں دی طاقت. وہ بات صحیح ہے کہ ہم کیا کریں. تو وہ خود حاصل کر لیتے ہیں نا، تو وہ تو خود حاصل کر لیں گے کہ جی میں میرے پاس ایک پاور ہے. وہ کیسے بتائیں گے؟ دیکھیں قاسم بھائی، کیسے بتائیں گے؟ جی پاکستان میں جو پاور کا سورس ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ لوگ جن کو پاور دینا چاہتے ہیں ان کی طرف نہیں گئی، بہت اور اچھے، ٹھیک ہے. اسٹیٹ نے دی ہے پاور. یہ دیکھیں نا، ریلیجیس قوتوں کے سامنے اسٹیٹ بے بس نہیں ہو جاتی. اسٹیٹ ہمیں دکھا رہی ہوتی ہے کہ وہ بے بس ہے، حالانکہ ریلیجیس طاقتوں کے پاس جتنی بھی طاقت موجود ہے بالکل اسٹیٹ گیون ہے. یعنی اسٹیٹ اگر وہ ان سے لے لے تو ان کی حالت وہی ہو جائے گی کہ جو یہاں یورپ کے اندر چرچ کے پاس ہے. اسی طرح جو بندوق والوں کے پاس جو پاور ہے وہ اسٹیٹ نے دی ہوئی ہے، بیوروکریسی کے پاس اسٹیٹ نے دی ہوئی ہے. ہمارے ملک میں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ایون کہ یہ دیکھیں کہ جو یو کے اندر امیر آدمی ہے وہ میں اگر سڑک پر جا رہا ہوں تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ رول آف لا کی شکل میں چاہے اس کے پاس جتنی بھی دولت ہے تو پاور نہیں ملی اس کے پاس. لیکن پاکستان میں اگر میں لکھ پتی بھی بن جاتا ہوں کم از کم کوئی نہ کوئی اسٹیٹ کا آفیشل میری سپورٹ میں آ جاتا ہے اور میں بے مہار طاقت میرے پاس آ جاتی ہے. تو پرابلم یہی ہے کہ یہ جو سورس آف جو پاور ہے پاکستان کے اندر وہ اسٹیٹ ہے. اب وہ بنسبت یہ کہ ہم پاور کوئی موضوع بنا لیں، کیوں نہ ہم موضوع یہ بنائیں کہ یہ جو اسٹیٹ پاور دے رہی ہے آگے یہ کیوں ہمارے اپنے شہریوں کے خلاف تخریبی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اور یہ جو سینٹرلائزیشن پاور ہے اسٹیٹ کی فارم میں، ہم اس کو کیسے ڈی سینٹرلائز کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے مطلب میری ذاتی رائے میں جو ہے وہ ایک طرح سے بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ہاں جو مختلف شکلوں میں پاور ہے یہ بلاخر ایک پاور میں جا کے مل جاتی ہے اور وہیں سے یہ فیڈنگ پوری لے رہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی محترمہ زاہدہ صاحبہ، اور اس کے ساتھ ایک تھا محترمہ فاطمہ صاحبہ، آپ کا سوال تھا تو پلیز ہماری باری. السلام علیکم، میں زاہدہ میرانی حیدرآباد سندھ سے، اور آپ لوگوں کا پروگرام سن رہی تھی. کافی آپ لوگوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں آپ لوگوں سے، اور یہ پاور کی جو آپ لوگوں نے ڈبیٹ کی اور اس کی ڈیفینیشن وغیرہ پر بات ہوئی، تو جو ہم لوگ اسٹیٹ سے جو ابھی تک بات کر رہے ہیں اس کے پاور کی، تو اس میں ایک ڈیپ اسٹیٹس کا بھی کانسیپٹ جو ہے نا وہ آتا ہے. تو یہ ڈیپ اسٹیٹس جو ہیں وہ میں یہاں چاہوں گی کہ ہم اس کی ڈیفینیشن بھی سیکھیں کہ یہ ہوتی کیا ہیں اور ان کے اسپیسیفک ایجنڈاز کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں. اگر ہم اس کو بھی اپنے انڈر ڈسکشن لے کر آئیں ڈیپ اسٹیٹ کے ٹرمینالوجی کو. میرے خیال میں اب تو یہ ڈیپ اسٹیٹ کا جو تصور ہے یہ اس طرح نہیں رہا. ہمارے یہاں تو بالکل یہ بات شکاف ہے اور ہم جانتے ہیں اور اس پہ ہم ابھی بھی بات جو کر رہے ہیں. ڈیپ اسٹیٹ کا تصور تو اس وقت جنم لیتا ہے جب کچھ ہڈن پاور جو ہیں وہ نظر نہ آ رہی ہوں اور وہ ہڈن فارم میں ہوں اور تانے بانے جو ہیں وہ کہیں جا کے غائب ہو جاتے ہوں. تو میرے خیال میں ہماری جو ساری پاورز کی جو نیکسس ہے یہ پورا، یہ تو بالکل گراف کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے اور بڑی واضح طور پہ سمجھا جا سکتا ہے.
یہ الگ بات ہے کہ اب ہم نام نہیں لیتے یا ہم اس طرح نہیں کرتے. وہ میرے خیال بہت واضح ہو گیا سب چیزیں اب. جی شکریہ. فاطمہ صاحبہ آپ اگر سوال کرنا چاہیں تو پلیز اپنا مائک کھول کے سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم ایوری ون. اور میں سب کو ڈاکٹر قاسم صاحب کو بہت اس بات پہ مبارکباد دوں گی کہ انہوں نے بہت ہی اچھا ٹاپک اٹھایا. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر ایجوکیٹڈ جو پیپلز ہیں وہ اس چیز کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتے. مطلب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں جو زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں رادر دین ان چیزوں کے اوپر بات کی جائے کہ ہم پاور کو کیسے مینیج کریں. کیونکہ اگر ہم ایجوکیٹڈ پیپلز پاور کو مینیج کرنا نہیں سمجھیں گے یا نہیں اس کے اوپر پریکٹیکلی آئیں گے تو یہ پاور کیسے مینیج ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ کسی نیگیٹو ریفرنس کا ہی سہارا لیں اور اس چیز کو لیتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایجوکیٹڈ پیپلز بھی اکثر یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کون سا ایک پاورفل ریفرنس یوز کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی کام کے لیے. تو میرے خیال میں اس ٹاپک پہ بھی اب بات اٹھانی چاہیے, اب اس چیز کو آگے لے کے جانا چاہیے, کیونکہ اب یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ ہم ایک نیگیٹو پاور کے اندر زیادہ جو ہے نا وہ انفلوئنس رکھتی ہے ہماری سوسائٹی. تو بس جسٹ میں ایک پریکٹیکل سی جی بات کرنا بالکل چاہ ٹھیک رہی آپ نے کہا. جی بالکل ٹھیک آپ نے اشارہ کیا کہ وہی والی بات جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے اس پہ ڈبیٹ کی. تو میں بہت شکر گزار ہوں اس پلیٹ فارم کا, ذیشان صاحب کا, قاضی صاحب کا, کہ انہوں نے اس موقع دیا اور یہاں ڈسکشن اتنی جاندار ڈسکشن ہوئی ہے. ظاہری بات ہے ہم کسی نتیجے پر تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آنا بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے میرے خیال میں. جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ جتنے حاضرین نے سوال کرنے میں دلچسپی لی تھی ان کو میں نے موقع دینے کی کوشش کی ہے. بہرحال اگر کئی میری نظر سے رہ گئی ہوں تو پلیز اسی میرے الفاظ کو معذرت بھی اور اپنے لیے دعوت بھی سمجھ کے سوال پوچھ لیجیے گا, ورنہ پھر ہم کلوزنگ کی طرف چلیں. جی بہت شکریہ سر, بڑے زبردست آپ کے ساتھ مزے کی گفتگو رہی. میں اب دعوت دیتا ہوں جناب عثمان قاضی صاحب کو کہ وہ باقاعدہ طور پر ایک اپنے اختتامی کلمات کے ساتھ ہمارے نشست کا اختتام فرمائیں. اوور ٹو یو سر. جی السلام علیکم. جی بہت بہت شکریہ اور بہت ہی پرمغز بحث رہی, اور میرے خیال میں پرمغز بحث کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور تشنگی باقی رہ جاتی ہے. اور میرے خیال سے قاسم صاحب کی کتاب کے پرمغز ہونے کا بھی یہ ثبوت ہے کہ اس نے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کے بجائے سوالات اٹھانے کی کوشش کی ہے. اور اس پر سونے پہ سہاگا درویش صاحب کا عالمانہ اور ہماگیر تبصرہ, اور تمام دوستوں نے جو فکر انگیز سوالات اس پر اٹھائے ہیں. تو جیسا کہ قاسم صاحب نے کہا اور ہم سب میرے خیال سے متفق ہیں کہ یہ اس قدر وسیع و عریض بحث ہے کہ اسے 1 یا 2 یا شاید 10 نشستوں میں بھی سمیٹنا ممکن نہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس سے جو وہ اندوختہ ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ ہم سب اس مجلس کے بعد اپنے اپنے سطح پر اس پر غور کریں کہ معاشرے میں جو طاقت کا امبیلنس ہے وہ کیوں ہے, اور ہم اپنی اپنی سطح پر اگر اس امبیلنس سے ڈسٹربڈ ہیں اور اس سے کمفرٹیبل نہیں ہیں تو ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے شخصی سطح پر, ادارہ جاتی سطح پر, مجموعی سطح پر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں پاکستان سوشل سائنس فورم کی طرف سے پریزنٹرز کا اور ڈسکشن والے پینل کا اور پارٹیسپینٹس کا اور ان دوستوں کا جو کہ آن لائن اس کو سن رہے ہیں یا آگے جا کر سنیں. بہت نوازش.